الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس آگ سے بچاؤ جس کی حالت یہ ہے کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر بڑے سخت کرے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی ان باتوں میں بالکل نافرمانی نہیں کرتے جن کا حکم اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، اور جن چیزوں کا حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ ان چیزوں کو کرتے ہی ہیں۔ اے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا، آج معذرت پیش مت کرو، یقیناً وہ اعمال جو تم کرتے تھے تم کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ سورہ تحریم کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے۔ اس سورت کے اندر 2 رکوع ہیں، 12 آیتیں ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا دیا جا چکا، الفاظ اس سورت کے اندر ہیں 249، اور حروف کی تعداد اس سورت کی ہے 1060۔ ہم ہر حرف پڑھتے ہیں، اللہ بدلے کے اندر ہمیں 10 اجر عطا کرتا ہے۔ جب اس سورت کے اندر 1060 حروف ہیں تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے نتیجے میں 10,600 اجر تو کم سے کم آدمی کو مل جاتے ہیں۔ پھر مزید اجر وہ اخلاص، آداب اور مستحبات کی رعایت کرنے پر آدمی کو ملتے ہیں۔ جتنا زیادہ آداب کی رعایت آدمی کرے گا، جتنا زیادہ آدمی بہتر طریقے سے قرآن کی تلاوت کرے گا، اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر بڑھاتے ہیں۔ انہیں پھر کتنا بڑھاتے ہیں تو اس کا یقینی علم میرے رب ہی کو معلوم ہے۔ سورت کا مضمون کچھ یہ چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک عادت یہ بنائی تھی کہ عصر کے بعد میں روزانہ اپنی بیویوں کے گھر جاؤں گا تاکہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ تو حضور عصر کے بعد مغرب تک ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے اور حسن سلوک کرتے۔
ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے تھے اور حضرت زینب نے ان کو شہد پلایا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں پسند تھیں۔ دوسری بیویوں کو یہ اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے ایک پلان بنایا تھا جس میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے آپس میں یہ پلان بنایا تھا کہ حضور ہمارے پاس جب آئیں گے نا تو ہم یہ کہیں گے کہ حضور آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے تو ضرور حضور زینب کے یہاں پر شہد پینا بند کر دیں گے اور ہمارے یہاں پر وقت زیادہ گزاریں گے۔ بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی کہ دیکھو میرے منہ سے بو جو آ رہی ہے وہ شاید اس وجہ سے کہ میں زینب کے یہاں پر شہد پیتا ہوں، میں اب اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں شہد کبھی پیوں گا نہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے سامنے یہ بات کہی تھی تو حضرت حفصہ کو تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ دیکھو حفصہ یہ بات کسی کو کہنا مت، زینب کو اگر پتہ چلے گا نا کہ میں نے شہد حرام کر دیا اپنے آپ پر، میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں شہد پیوں گا نہیں، تو اس کو اچھا نہیں لگے گا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ذریعے کسی کو تکلیف ہو۔ لیکن حضرت حفصہ نے پھر وہ بات حضرت عائشہ کو کہہ دی۔ اللہ نے حضور کو یہ بات بتا دی کہ دیکھو حضرت حفصہ نے وہ بات بتا دی جس کو پوشیدہ رکھنے کے لیے آپ نے حضرت حفصہ کو کہا تھا۔ حضور نے پھر حضرت حفصہ کو یہ بات بتائی اور کہہ دیا کہ دیکھو مجھے سب بات معلوم ہو گئی ہے، اللہ جو تمام چیزوں کو جاننے والا ہے اس نے مجھے یہ بات بتا دی ہے کہ تم دونوں نے دراصل پروپیگنڈا کیا تھا، میرے منہ سے بو آ نہیں رہی تھی لیکن تم لوگ کہہ رہے تھے کہ بو آئی، تاکہ میں زینب کے یہاں پر کم رہوں تم لوگ کے یہاں پر زیادہ رہوں۔ دیکھو اللہ کے حضور توبہ کر لو، توبہ کرو گے تو بہتر رہے گا تمہارے لیے۔ نیز ایک بات یہ بھی تم لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ تم لوگوں نے وہ میری راز کی باتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہی نا، وہ بھی مجھے معلوم چل گئی، اللہ نے مجھے بتائی ہے۔ اگرچہ تم لوگوں کے لیے یہ بات ذرا مشکل گزرے کہ کس طرح حضور کو یہ پوشیدہ بات معلوم ہو گئی، لیکن اللہ تو ہر باریک چیز کو جاننے والا ہے، اس نے مجھے یہ بات بتا دی، لہٰذا توبہ کر لو، اس سے کہ تمہارے دل زیادہ محبت کی وجہ سے کچھ حق سے پھر گئے ہیں۔ دونوں بیویوں نے فوراً توبہ کر لی۔ جب زیادہ محبت شوہر سے ہوتی ہے تو اس طرح کم توجہی کا شکوہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دیکھو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے جو چیز اللہ نے تم پر حلال کی ہے اس کو تم حرام کیوں کرتے ہو؟ شہد اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے تو پھر اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ یہ مت کرو، فوراً اپنی قسم توڑو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی قسم توڑی اور کفارہ قسم جمہور مفسرین کی قول کے مطابق ادا کیا، جو میں گزشتہ تفسیر کی مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی چونکہ حضور سے بہت قریب تھیں نا، اس لیے اللہ نے ان کی تنبیہ بھی ذرا سخت طریقے سے کی۔ حالانکہ بیویاں جو ہوتی ہے اگر متعدد ہوں تو شوقوں سے اس طرح اختلاف ہوتا رہتا ہے، یہ عورت کے مزاج کے اندر ہے، اللہ نے اس کے مزاج کو ذرا کمزور بنایا ہے، چیزوں کو وہ برداشت کر نہیں پاتی، چیزوں کے معاملے میں ذرا سینسیٹیو ہو جاتی ہے۔ لیکن جب حضور تک یہ بات ہوئی نا تو نبیوں کی جو بیویاں ہیں ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ ہر قسم کے اخلاقی عیب سے حضور کی بیویاں پاک ہو جائیں، اس لیے اللہ نے بڑے سخت طریقے سے یہ بات کہی، دیکھو عورتیں توبہ کر لو بہتر رہے گا، نہیں توبہ کرتے ہو نبی تم کو طلاق دے دیں گے، اور اگر وہ تم کو طلاق دیں تو یہ مت سمجھنا کہ تم سے بہتر عورتیں حضور کے پاس آ نہیں سکتی، اللہ تم سے اور بہتر عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتا ہے، جو مسلمان ہوں، ایمان والی ہوں، شوہر کی بات مانتی ہوں، روزے دار ہوں، خواہ ان کے پہلے شوہر ہوں یا نہ ہوں، کنواریاں ہوں، جو بھی ہو، اللہ تم سے بہتر بیویاں ان کو دے سکتا ہے۔ لہٰذا خود پسندی کے اندر کبھی مبتلا مت ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دینے پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ بیویوں نے توبہ کر لی، اور یہ قصہ تھا وہ جس پر تقریباً سورہ تحریم
کا ایک صفحہ مشتمل ہے۔ آج کے سبق کے اندر اور درس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خصوصی خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو لوگوں، یہ مت سمجھو کہ فقط خود تم نیک عمل کر لو تو یہ کافی ہے، خود تم نیک بن جاؤ تو یہ کافی ہے، خود تم نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، کافی ہے۔ گھر والے جو بھی کریں، وہ نماز چھوڑ دے کوئی حرج نہیں، روزے چھوڑ دے کوئی حرج نہیں، بری صحبتوں کے اندر بیٹھے کوئی حرج نہیں، ٹی وی وغیرہ دیکھے، کیمرہ وغیرہ دیکھے، یوٹیوب وغیرہ دیکھے، انسٹاگرام وغیرہ دیکھے، کوئی حرج نہیں۔ اے ایمان والو، جس طرح اپنے آپ کی حفاظت تم پر لازم ہے، جس طرح اپنے آپ کو آگ سے بچانا تم پر نہایت ضروری ہے، عمل صالح کی پابندی جس طرح تم کو کرنی، اپنی اصلاح تم کو کرنی، اسی طرح اپنے گھر والوں کا خیال بھی تم کو رکھنا ہے۔ اس لیے کہ جب بستی پر عذاب آتا ہے نا، تو جتنے بھی لوگ بستی کے اندر ہوتے ہیں وہ عذاب سب کو گھیر لیتا ہے، اس میں نیک ہو یا بد ہو۔ ان برے لوگوں کی نحوست کی وجہ سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ 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 آدمی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، اس دامن کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہم کو کہی ہے کہ اے امت محمدیہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جتنی بھی امتیں تم سے پہلے گزری ہیں، موسیٰ کی امت ہو یا پھر ابراہیم کی امت ہو، عیسیٰ کی امت ہے، جتنی بھی امتیں پہلے ہیں ان میں سب سے بہتر امت اگر کوئی ہے تو اے امت محمدیہ تم ہو۔ پھر اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، اور جب کوئی بری چیز تمہارے پاس ہوتی ہے نا تو تمہارے اندر یہ ہمت ہوتی ہے کہ ہاں ہم اس کو روکیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ بری بات ہو رہی ہے نہ تمہارے اندر روکنے کا کوئی جذبہ ہی نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی ہے، تم بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ آدمی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے اگر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دامن لازماً پکڑے، اس کو چھوڑے نہیں۔ یہ اللہ کی رسی ہے، آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ قرآن کے اندر ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی کی بات سے زیادہ بہتر بات کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، جو اللہ دین کی طرف، اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلائے، جس کے اندر ایک جلن ہو، ایک طرف ہو کہ یار لوگ دین جان جائے، لوگ اچھے انسان بن جائے۔ اس آدمی سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سے بہتر بات کون سی بات ہو سکتی ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور میرے عزیزو یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اے لوگو، تم میں سے جو شخص کوئی بری بات دیکھے نا تو اس کے دل کو ایک اشتعالی کیفیت محسوس ہونی چاہیے، اس کے دل کے اندر ایک جلن ہونی چاہیے۔ جو شخص تم میں سے کوئی بری بات دیکھتا ہے اس کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس بری بات کو ختم کرے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اگر وہ اس کی قدرت رکھتا ہو۔ کوئی بری بات ہو رہی ہے، تمہارے جو بچے ہیں وہ غلط چیز موبائل پر دیکھ رہے ہیں، تمہیں قدرت ہے اپنے بچوں پر، تم کو قدرت نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ ہمارے بچوں پر اگر ہمارا ہی حق نہیں تو کس کا حق؟ ہم ان کو بولنے میں پیچھے نہ ہٹیں، غلط ہے غلط کہیں نہ، کبھی اس کے لیے اگر ہاتھ کی ضرورت پڑے تو ہم ہاتھ کا بھی استعمال کریں۔ ہمارے تحت کچھ لوگ ہیں جو ہماری بات مانتے ہیں اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ وغیرہ کے ذریعے سے بھی اگر کوئی بات پہنچانی ہو تو وہ ہماری بات قبول کریں گے، تو ہم ہاتھ سے بری باتوں کا ازالہ کریں۔ شریعت کے اندر ہمیں یہ حکم دیا ہے۔
اسی لیے تو ابو داؤد کی روایت ہے جس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو لوگوں، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نا تو ان کو نماز کی تلقین کیا کرو، فجر کے وقت ان کو اٹھا لیا کرو کہ بیٹا اٹھ، فجر کا وقت ہو رہا ہے، پڑھ لے فجر، پڑھ لے ظہر، عصر پڑھ لے، بہت فائدہ ملے گا، اللہ کے یہاں پر رضامندی کے فیصلے تیرے لیے ہوں گے۔ ترغیب نماز کی، 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو ہم یہ ترغیب شروع کر دیں، عذاب وغیرہ سے بچوں کو ڈرانا شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہم فلاں بھائی سے ڈراتے ہیں یا فلاں عورت سے ڈراتے ہیں، کوئی عمر رسیدہ خاتون ہو اس کا نام لے کر ڈرائیں گے۔ ہم کو چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اللہ سے ڈرائیں، بیٹا یہ مت کر اللہ ناراض ہو جائے گا، بیٹا یہ مت کر مالک ناراض ہو جائے گا۔ شروع ہی سے بچے کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا جو آگے جا کر پروان چڑھے گا۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ہم نماز کی تلقین کریں، ہر نماز کے لیے تلقین کریں، بیٹا نماز پڑھ، پیار سے محبت سے، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور اگر وہ نماز چھوڑ دے تو ذرا اس کو 1-2 باتیں کہہ دے، لیکن اس پر ہم غصہ نہ ہوں، غضبناک نہ ہوں، چھوٹی عمر ہے اس کی۔ لیکن جب بیٹے کی 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر ہم اس کی سرزنش کریں، ہلکی سی ذرا ضرب بھی لگا دے اگر ضرورت ہو۔ وہ نماز چھوڑے تو ہم شکایت کریں کہ بیٹا کیوں ایسا کیا تم نے، ناراض ہو جائیں، کھانا پینا اس کے ساتھ تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دیں، بیٹا بالغ ہو چکا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھ رہا، تو ہم تو اس کے ساتھ وہی تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں جو تعلقات ہمارے پہلے تھے۔ ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، ناراض ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آگ سامنے، اگر حقیقت میں کوئی آگ لگی ہو مکان کے اندر، اللہ نہ کرے اگر حقیقت میں آگ لگ جائے تو تم کس طرح اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ گے؟ گھسیٹ کر بچاؤ گے یا نہیں؟ وہ ضد پر اڑا ہوا ہے کہ مجھے آگ کے اندر ہی جلنا ہے، تو کیا جلنے دو گے تم؟ اس کے لیے 2-3 تھپڑ لگانے پڑے، اس کو گھسیٹنا پڑے، اس کو دھکے دینا پڑے تو تم دو گے؟ تم یہ اس لیے کرو گے کیونکہ تم جانتے ہو کہ میرا دھکا دینا اس کے لیے بہتر ہے آگ میں جلنے کے مقابلے میں، میرا اس کو گھسیٹنا بہتر ہے اس بات سے کہ آگ میں جلے۔ تو پھر وہ آگ تو دنیا کی آگ سے بہت سخت ہے۔ فجر کے وقت ہم ہمارے بچوں کو، ہمارے جو زیر نگی لوگ ہیں، ہماری بیویوں کو اٹھائیں ہوں کہ اٹھو، میں یہ نہیں چاہتا کہ جنت کے اندر میں اکیلا جاؤں، جنت میں تم لوگ بھی میرے ساتھ ہو تبھی تو جنت میں مزہ آئے گا۔ یہ مزاج ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کا تنزل سب سے پہلے کس طرح شروع ہوا معلوم ہے؟ کہ کس طرح بنو اسرائیل کامیاب تھے، انبیاء کی نسلیں ان سے چلی اور کتنے سب انبیاء بنو اسرائیل سے پیدا ہوئے، لیکن یہ ایک زمانے میں ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، ایک زمانے میں گمراہ ہو گئے۔ تو ان کی ناکامی کس طرح شروع ہوئی معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی ناکامی اس طرح شروع ہوئی کہ ان میں سے جب کوئی آدمی بری حرکت کرتا تھا نا تو دوسرا آدمی اس بری حرکت پر اس کو ٹوکتا تھا اور کہتا تھا بھائی یہ بری حرکت مت کر، یہ کیا سب کے سامنے گالی گلوچ مناسب نہیں، کیا نماز چھوڑ رہے ہو، نماز چھوڑنا مناسب نہیں، حرام مال کھاتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حرام مال جو آدمی کھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، جتنا بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گرا لے، جتنا بھی زیادہ وہ نماز ادا کر لے، حدیث کے اندر ہے اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی دعا کس طرح قبول کروں، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، جینا حرام، تو اس کی دعا میں کس طرح قبول کروں، اس کی دعا کہاں سے قبول ہونے والی ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ۔ تو بنو اسرائیل کی ناکامی اس طرح شروع ہوئی کہ ایک آدمی بری حرکت کرتا تھا، ایک آدمی اس کو روکتا تھا بری حرکت سے کہ مت کر، لیکن پھر جب وہ بری حرکت کرتا رہتا تھا نا، ڈھیٹ بن جاتا تھا، بات مانتا نہیں تھا، تو وہ جو آدمی اس کو روک رہا تھا بری بات سے، وہ اس کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرتا تھا،
اس کے ساتھ تعلقات اپنے بند نہیں کرتا تھا، واپس اس کے ساتھ کھانا پینا شروع، چلنا پھرنا شروع، نشست و برخاست اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے بنو اسرائیل ہلاک ہوئے۔ ہمارے لڑکے، ہمارے گھر والے اگر سستی کرتے ہیں، کام دھندہ نہیں کرتے، تو ہمارے اندر اشتعالی کیفیت پیدا ہوگی، ہمیں غصہ آئے گا، ہم غضبناک ہوں گے، ان کے ساتھ بات چیت بند کر دیں گے۔ دنیاوی معاملوں کے اندر جب ہم ہمارے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں اور بات چیت روک لیتے ہیں، اگر وہ دنیاوی معاملے کے اندر کوئی غلط کام کرے، تو جب رب العالمین کی بغاوت وہ کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھیں؟ اب میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مکمل قطع تعلق نہیں، آج کل کے لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ مکمل قطع تعلق بھی اگر ہو جائے گا تو کچھ ماننے والی نہیں ہے بات۔ ان کے ساتھ کچھ وقت کی ناراضگی ہو نہ پھر واپس ان کے ساتھ مل جانا ہے، واپس کچھ وقت کی ناراضی، واپس ان کے ساتھ مل جانا ہے، اور اس طرح ان کو بری باتوں سے روکے رکھنا ہے۔ پھر ہدایت دینے والا اللہ ہے، تم کو دعا کرنی ہے، محنت کرنی ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے میں عرض کر دوں، آپ کی زندگی کے اندر عمل جتنا زیادہ ہوگا نا، اتنا زیادہ سامنے والوں پر عمل ظاہر ہوگا اور نمایاں ہوگا، کوئی شک نہیں اس میں۔ ایک آدمی تھا، نوجوان، اٹھا کٹا، اس کی یہ سوچ تھی کہ یار میں دنیا بدلنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ذریعے سے پوری دنیا تبدیل ہو جائے۔ بہت محنت کی، یہاں تک کہ پھر اس کی عمر 30 سال کی ہو گئی۔ اس کو کچھ احساس ہوا کہ یار دنیا بدلنا آسان نہیں ہے، دنیا بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، بہت کشاد ہے، کم سے کم میرے ذریعے سے میرا دیش بدل جائے۔ اس نے محنتیں کی، لیکن دیش کے اندر بھی کچھ خاص اثر ہوا نہیں۔ 40 سال کا ہوا تو پھر اور زیادہ سوچنے لگا کہ یار 40 سال ہو گئے، پہلے تو دنیا بدلنے کی بات چل رہی تھی، لیکن اب تو دیش بھی بدل نہیں پا رہا ہوں، چلو میرے ذریعے سے میرا علاقہ بدل جائے، جہاں پر میں رہتا ہوں، جہاں پر میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہوتا ہے۔ اور محنتیں کی، یہاں تک کہ جب بوڑھا ہو چکا تو وہ بھی بدل نہ پایا۔ پھر ایک مرتبہ بڑھاپے کی حالت ہی کے اندر وہ ذرا سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، تفکر کر رہا ہے۔ بوڑھے لوگ یہی تو کرتے ہیں۔ جوانی کے اندر جوش ہوتا ہے، آج جوان آدمی یہاں وہاں ہو سکتا ہے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، اکثر غور و فکر کے اندر ہی وقت چلتا ہے۔ اللہ بڑھاپے سے ہماری حفاظت کرے۔ بڑھاپے کے اندر وہ غور کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یار کچھ خاص میں اپنی زندگی میں کر نہ پایا، اللہ نے اتنی لمبی عمر دی تھی، کیا کیا کر پاتا، لوگ چاند تک پہنچ جاتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کچھ خاص کیا ہی نہیں، نہ میرے ذریعے میرا علاقہ بدلا، نہ میرے ذریعے میرا دیش بدلا، نہ میرے ذریعے دنیا بدلی۔ پھر اچانک ایک خیال اللہ کی طرف سے اس کے دل کے اندر آتا ہے کہ بندے، اگر جوانی ہی سے تو اپنے آپ کو پہلے بدلتا نا، تو تیرے اپنے آپ کو بدلنے کی وجہ سے تیرا علاقہ تیرے ساتھ بدلتا، تجھے دیکھ کر تیرے علاقے کے اندر تبدیلی آتی نہ، جب تیرے علاقے کے اندر تبدیلی آتی نا تو تیرے دیش کے اندر بھی تیرے وجہ سے تبدیلی آتی نہ، جب تیری دیش کے اندر تیرے وجہ سے تبدیلی آتی تو پوری دنیا کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی تھی۔ تو نے اپنی آپ کی فکر نہیں کی، اس لیے آج تجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تو دنیا کے اندر کچھ کر ہی نہ پایا۔ اس لیے ہم پہلے اپنے آپ پر غور کریں۔ یہاں پر یہ بات کہی کہ پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ گے تبھی تو اپنے گھر والوں کو بچا سکو گے۔ اگر اپنے آپ کو ہم آگ سے نہیں بچاتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے بچ جائیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر والے نماز پڑھیں، میرے عزیزو ایسا ہوتا نہیں۔ ہم خود جل کر خاک ہو گئے ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، ہماری باتوں کے اندر وہ زور نہیں ہے جو ان کے دلوں کو دگمگا دے، ہماری باتیں وہ دلکش نہ رہی جس کے ذریعے سے ان کے دل مردہ ہونے کی حالت سے زندہ ہوں۔ اس لیے ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، اور جب ہم کو ایسا لگے کہ ہاں بھائی اصلاح ہو رہی ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کی کچھ درجے میں عبادت کر لیتا ہوں، تو پھر ہم ان عبادتوں کے معاملے میں اپنے گھر والوں کی پکڑ کریں، ان پر نظر رکھیں، ادب کی لاٹھی کبھی ان سے ہٹائے نہیں، ادب کی لاٹھی ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی بری بات دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ سے بدل نہیں سکتا، معاملہ بگڑ چکا ہے،
سامنے والا آدمی جو بری حرکت کر رہا ہے وہ ایسا ہے نہیں کہ وہ میری مار برداشت کر لے گا، میرا اس پر کوئی زور زبردستی والا معاملہ نہیں. اگر یہاں پر کچھ ہاتھ پائے وغیرہ کرنے جاؤں گا تو فتنہ کھڑا ہوگا. تو پھر آدمی کو چاہیے کہ اس بری بات کو زبان سے تو بولے. مسجد کے اندر کوئی نامناسب حرکت ہو رہی ہے جس کے ذریعے سے مصلیوں کو خلل ہو رہا ہے، تو اگر اللہ نے زبان دی ہے ایسی اور لگتا ہے کہ سامنے والے لوگ قبول کر لیں گے، فتنہ نہیں ہوگا، تو ہم زبان سے اس کو روکیں. حضور نے کہا ہاتھ نہیں تو زبان سے کم روکو. لیکن اگر کوئی آدمی زبان سے بھی روک نہ پائے، بری حرکت ہو رہی ہے، اتنا عاجز ہے، اتنا بے بس ہے کہ زبان سے بھی روک نہیں سکتا، تو پھر کم سے کم اس بات کو دل سے برا سمجھ لے. اور دیکھو، دل سے برا سمجھنا تو ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اگر کوئی آدمی بری باتوں کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا، یوٹیوب وغیرہ دیکھنا، نامناسب فحاشی چینلز کی زیارت کرنا، ان سب چیزوں کو اگر آدمی دل سے بھی برا نہیں سمجھتا، نہیں یہ سمجھتا ہے کہ چلو چلے بھائی، بچے جو دیکھ رہے ہیں دیکھنے دو، جو اداکاروں کو یہ دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھنے دو، جو فاسق فجار لوگ کو دیکھ رہے ہیں دیکھنے دو، تو پھر اس کے بعد ایمان کا کوئی مرحلہ نہیں ہے. رائے کے دانے کے برابر بھی اس کے بعد ایمان نہیں. اب تمہارے اندر ایمان ہے یا کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے کم سے کم درجہ تو یہ ہوئی کہ ہم گناہ کی چیزوں کو گناہ سمجھیں. گناہ کی چیزوں کو گناہ سمجھیں گے تو توبہ کی توفیق ہوگی، ورنہ توبہ کی توفیق ہم کو نصیب نہیں ہو سکتی. بخاری کی روایت ہے اور ترمذی کے اندر ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی حدوں پر قائم رہتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی حدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو کشتی میں سوار ہیں اور انہوں نے کشتی کے اندر اپنا ایک حصہ قرعہ اندازی کے ذریعے سے متعین کر لیا ہے. کچھ حصے کشتی کے اندر نیچے والا جو حصہ ہے اس میں رہ رہے ہیں اور وہ حصہ اپنے لیے متعین کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ کشتی کا اوپر والا حصہ اپنے لیے متعین کرتے ہیں. اس طرح وہ کشتی اب سمندر کے اندر رواں دواں ہے، سفر جاری ہے. نیچے والے نیچے، اوپر والے اوپر. نیچے والوں کی ضرورت چونکہ کشتی کے اندر بھی لگی رہتی ہے، پانی پینا چاہتے ہیں، اور وہ پانی پینے کے لیے ان کو اوپر سے گزرنا پڑتا تھا، کچھ ایسا سسٹم تھا. تو یہ لوگ جب پانی پینا چاہتے تو ان کو اوپر والوں کے پاس پہلے جانا پڑتا تھا اور ان کو کہنا پڑتا تھا کہ ذرا ہم کو پانی پلا دو. اب یہ لوگ اوپر گئے، پانی وغیرہ مانگا، پانی ان کو اس طرح دے دیا جاتا تھا اور اس طرح کشتی کا سفر اپنی جگہ پر برقرار رہتا تھا. پھر جو نیچے والے تھے ان کو ایک خیال گزرا کہ یار بار بار پانی مانگنا پڑتا ہے، اس طرح وہ لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے، تو ایک کام کرتے ہیں، کشتی کا جو نچلا حصہ ہے نا اس کے اندر ایک سوراخ بنا دیں. سوراخ بنائیں گے تو پانی جو سمندر کا ہے وہ اندر آ جائے گا، تو پانی ہم کو مل جائے گا، ان کو ڈسٹرب بھی نہیں ہوگا اور پانی بھی مل جائے گا. اب اگر جو اوپر والے ہیں جن کے پاس پانی ہے وہ ان کو اس بیوقوف حرکت سے روکتے نہیں ہیں تو پوری کی پوری کشتی ڈوب جائے گی یا نہیں؟ جنہوں نے یہ غلط حرکت کی وہ بھی ڈوبیں گے اور ساتھ ساتھ اوپر والوں کو بھی لے کر ڈوبیں گے. لیکن اگر وہ روکتے ہیں ان کو اس بیوقوف حرکت سے تو پوری کی پوری کشتی سالم رہتی ہے نا. آدمی جو اللہ کی حدوں پر قائم رہتا ہے اور جو اللہ کی حدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی مثال بھی کچھ ایسی ہے. جو لوگ ہمارے بھائی ہیں گناہ کرتے ہیں ہم ان کو روکیں. خدا نہ کرے اگر ان پر عذاب آئے گا تو عذاب اللہ کا کوئی ہلکا نہیں ہوتا. نافرمان پر آئے گا تو کچھ نیک لوگ بھی اگر آس پاس کے ہوں گے اللہ کا عذاب ان پر بھی آئے گا. ہر ایک کو موت تو آنی ہے، اخروی معاملہ جو بھی ہو. اس لیے ہم ہر ایک کی فکر کریں. ہمارے جو ائمہ تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، وہ اس معاملے میں بڑے آگے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم لوگ اس سے کوسہ دور ہیں. ہمیں بس اپنی ہی فکر ہے. یہ رویہ بالکل مناسب نہیں. آپ دیکھ لینا ایک نہ ایک دن یہ رویہ ہم کو ہلاکت کی انتہائیوں کے اندر لے جائے گا. حضرت امام احمد ابن حنبل
کے زمانے میں خلق قرآن کا ایک مسئلہ چلا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا قرآن مخلوق نہیں. اب یہ ایک بہت طویل گفتگو ہے. اس میں حق مسئلہ تو یہی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن جو ہے اللہ کا کلام، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ جب خالق ہے تو اس کے جو اوصاف ہے وہ بھی سب خالقیت ہی کے ہوں گے. امام احمد ابن حنبل کو 28 ماہ حق بات بولنے کی وجہ سے قید کے اندر رکھا گیا، اور حق بات کہتے تھے تو ان کو کوڑے بھی لگائے جاتے تھے اور نہایت ان کو زخمی کر دیا جاتا تھا. ان کے جو زمانے کے الگ الگ امام تھے وہ تو حق بات ظاہر کرتے نہیں تھے، چھپا کر اپنے کام میں لگے رہتے تھے، لیکن اللہ نے امام احمد کو وہ شعور دیا تھا اور اللہ نے امام احمد کو بہادری دی تھی کہ وہ حق بات کہنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے بہت مشقتیں جھیلی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے. کوئی چیز بری ہے وہ اس کو برا کہتے تھے. اس کے نتیجے میں 28 ماہ ان کو قید میں رہنا پڑا اور سخت مشقتیں ان کو جھیلنی پڑی. یہ جو فتنہ جس کے اندر امام احمد ابن حنبل مبتلا ہوئے تھے، اتنا خطرناک فتنہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس فتنے کے بارے میں پتہ چلا تو شہر چھوڑ کر امام بخاری چلے گئے تھے اور پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، یہ فتنہ بہت خطرناک ہے، اگر میرے لیے بھلائی موت ہی ہے تو میرے لیے موت کے فیصلے فرما دے، لیکن مجھے اس فتنے کے اندر کبھی مبتلا مت کرنا. ہوا یہی کہ 4 دن کے اندر امام بخاری کا انتقال ہو گیا. یہ جو خلق قرآن کا مسئلہ تھا، عیسیٰ ابن دینار کو 20 سال اس کی وجہ سے قید ہونا پڑا تھا. امام شعبی توڑیا کر کے بچ جاتے تھے، انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتے تھے تورات، انجیل، زبور، قرآن مخلوق ہے. حالانکہ یہ انگلیوں کی طرف اشارہ تھا، انگلیاں مخلوق ہوتی ہے، قرآن مخلوق نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اپنے آپ کو پاگل ظاہر کر کے حاکموں سے بچ جاتے تھے. ایک آدمی ایک حاکم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ میری ذرا تعزیت قبول کر لو. حاکم نے اس سے کہا کہ کس چیز کی تعزیت قبول کر لوں؟ یہ کہ قرآن کا انتقال ہو گیا، کیونکہ تم لوگ گمراہ ہو، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ قرآن مخلوق ہے، تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ ہر مخلوق پر موت آتی ہے، تو قرآن پر موت آ گئی، قرآن کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا ارے بھائی کیسی بات کر رہے تھے، بالکل نامناسب بات، ذرا سوچ سمجھ کر تو بولا کر. پھر اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو، اگر قرآن کا انتقال شعبان میں ہو جائے تو پھر رمضان میں لوگ تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ تو اس طرح جو حاکم تھا نا، اس نے اس آدمی کو پاگل سمجھ لیا، اس طرح اس آدمی نے اپنی جان بچا لی. ورنہ جو ظالم حکمران تھے اس زمانے میں، وہ تو ظلماً لوگوں کو اس عقیدے پر بلاتے تھے، اور اگر کوئی اس عقیدے کو قبول نہ کرتا تھا جیسا کہ امام احمد، تو اس کو سزائیں دیتے تھے. لیکن امام احمد حق پرستی میں تھے، حق شناسی میں تھے، حق کا دھرم ان کا بہت اونچا تھا، کبھی بھی حق بات بولنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تو اگرچہ ان کو مشقتیں برداشت کرنی پڑی لیکن اپنی بات منوا کر رہے. اس کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر امام شافعی نے یہ بات دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ میرے امتی احمد ابن حنبل کو کہہ دو کہ اللہ نے اس کے لیے ایک جنت تیار کر رکھی ہے. ان مصیبتوں کی وجہ سے جو خلق قرآن والے مسئلے کے اندر اس نے جھیلی تھی، اس نے جو لوگوں کو بری باتوں سے روکا تھا نا دلیری کے ساتھ، ایسا نہیں کہ بھئی یہ غلط کرنے، یہ لوگ تو ان کو روکنا بھی نہیں ہے، میں اپنے عقیدے پر یا اپنے عقیدے پر نہیں. امام احمد ابن حنبل نے جو لوگوں کو غلط عقیدے سے روکا تھا، اس کی وجہ سے احمد ابن حنبل کے لیے جنت کی خوشخبری. امام شافعی نے پھر امام احمد کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میں نے حضور کی زیارت کی اور حضور نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ اے احمد تیرے لیے جنت ہے. امام احمد نے جب یہ خط پڑھا تو اتنے خوش ہو گئے کہ 2 قمیص پہنی ہوئی تھی، ایک قمیص اتار کر کاشف کو دے دی کہ جاؤ امام شافعی کو دے کر آنا. عرب لوگ پہلے جب خوش ہوتے تھے نا کسی چیز پر تو اپنی قمیص اتار کر دے دیتے تھے. جب وہ قمیص امام شافعی کے پاس آئی ہے تو امام شافعی نے اس قمیص کو پانی کے اندر ڈبویا، تر کیا، اور پھر تیل کی طرح اپنے جسم پر اس کو ملتے تھے. امام احمد کا اتنا اونچا مقام، امام شافعی یہ حالانکہ امام احمد کے استاذ ہوتے تھے لیکن پھر بھی ایک شاگرد کا اتنا مقام کہ استاذ اس کی قمیص منگاتا ہے اور تیل کی طرح پھر اپنے جسم پر اس کو ملتا ہے. کسی اور نے بھی خواب دیکھا امام احمد ہی کے بارے میں.
اس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے حضور سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد ابن حنبل کا کیا حال ہے؟ انہوں نے تو غلط عقیدے کو روکا تھا، کہا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، لوگوں کی بھی فکر کی تھی اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ، تو کیا حال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی رکو، مجھے مت پوچھنا، موسیٰ ابن عمران آ رہے ہیں، ان سے پوچھنا۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ ابن عمران آئے تو اس آدمی نے موسیٰ ابن عمران سے پوچھا، تو موسیٰ ابن عمران نے کہا، احمد ابن حنبل نے جو خوشی کی آزمائش میں کامیابی ثابت کی اور تنگی کی آزمائش میں جو کامیابی ثابت کی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو جنت دی۔ تنگی کی آزمائش تو ظاہر ہے کہ ان کو کوڑے پڑتے تھے، جیل کے اندر ان کو رکھ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ حق بات کہتے تھے۔ یہ تنگی کی آزمائش، اور خوشی کی آزمائش یہ کہ جب ایک زمانہ ایسا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ امام احمد ابن حنبل حق پر ہیں، تو جو بادشاہ تھا اس زمانے میں، اس کا نام تھا متوکل۔ متوکل نے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی، اس لیے ہم کچھ مال تم کو دینا چاہتے ہیں۔ اس وقت امام احمد نے مال قبول نہیں کیا تھا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں پر میرا اجر کچھ کم ہو جائے، کیونکہ اگر میں مال لے لوں گا تو جو مصیبتیں میں نے جھیلی اس کا بدلہ مال مجھے مل گیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں مجھے کچھ نہ ملے۔ تو انہوں نے اس مال لینے سے انکار کر دیا اور فقراء کے درمیان تقسیم کر دیا۔ پھر متوکل نے اپنی طرف سے ان کے گھر والوں کے لیے 4000 درہم ہر مہینے متعین کر دیے کہ ہماری طرف سے تم کو ملیں گے۔ امام احمد وہ بھی نہیں لیتے تھے۔ موسیٰ ابن عمران نے سپنے کے اندر یہ بات کہی کہ چونکہ یہ خوشی کا جو انعام تھا، اس کو بھی امام احمد ابن حنبل نے نہیں لیا، پوری کی پوری محنت اللہ ہی کے لیے، اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے اس کے لیے جنت کے فیصلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خواب کے اندر حضور بھی یہ جواب دے سکتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کی کیا ضرورت؟ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ ابن عمران کو بلانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ کلام اللہ کا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ براہ راست اللہ سے بات کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، تو اس لیے اس مسئلے سے زیادہ متعلق موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ بات امام احمد ابن حنبل کو بتائی گئی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے اسلاف کی طرح خود کو بھی آگ سے بچائیں، گھر والوں کو بھی آگ سے بچائیں، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ جہنم کی آگ جب بھڑکے گی نا تو لوگ اس کے اندر جب جائیں گے نا تو اور بھڑکے گی، یہ اس کا ایندھن ہے، اس کا پیٹرول ہے۔ اسی طرح جہنم کا ایندھن پتھر بھی ہیں، بت۔ مشرک لوگ بت کو خدا سمجھتے ہیں، پتھر کو خدا سمجھتے ہیں، تو ہوگا یہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے جو بت ہیں نا ان کو جہنم کے آگ کے اندر ڈالے گا اور جہنم کو اس کے ذریعے سے اور بھڑکائے گا، تاکہ ان کے معبودوں کی اور تذلیل ہو، ان کی اور تذلیل ہو کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تمہارے خدا ہیں، دیکھو آج آگ کے اندر جل رہے ہیں، اپنا بھی فائدہ نہیں کر سکتے، تمہارا بھی فائدہ نہیں کر سکتے، بالکل دنیا کی طرح۔ اور پھر جو آگ جہنم کی ہے اس پر سخت کرے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو کبھی بھی اللہ کے دیے ہوئے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ ضرور بھی ضرور کرتے۔ جو دوزخ کا سب سے بڑا فرشتہ ہے، دوزخ کا داروغہ، مالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے ایک مرتبہ اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ فرشتہ جو ہے یہ کبھی ہنستا ہی نہیں ہے۔ میں معراج کے سفر پر آیا ہوں، جتنے فرشتوں سے میری ملاقات ہوتی ہے سب ماشاءاللہ ہنستے ہوئے ملاقات کرتے، لیکن یہ مالک جو ہے دوزخ کا فرشتہ یہ کبھی بھی ہنستا ہی نہیں ہے، میں اس سے ملاقات کر رہا ہوں تبھی ہنستا نہیں ہے۔ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول کہاں سے ہنسے گا، یہ پورا دن تو یہ جہنمیوں کو عذاب دیتا ہے اور پورا وقت تو عذاب دیکھنے کے اندر اس کا گزر جائے، جو اتنی تکلیف دہ چیزیں دیکھتا رہتا ہو، اتنے تکلیف دہ نظارے دیکھتا رہتا ہو، اس کے چہرے پر ہنسی آئے گی کس طرح؟ یہ کروے مزاج کے فرشتے، سخت قسم کے فرشتے، اللہ ان کو کہے گا عذاب دو تو وہ دیں گے، اور جب تک اللہ نہیں روکے گا تب تک عذاب دیتے رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ فرشتوں کے بارے میں ایک عقیدہ ہمارا یہ رکھنا نہایت ضروری ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی فرشتے نہیں کر سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک گمراہ فرقہ تھا جس کا نام تھا حشویہ،
وہ یہ کہتا تھا کہ فرشتے گناہ کر سکتے ہیں، حالانکہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اس سے یہ بات صاف معلوم ہو رہی ہے کہ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہاروت اور ماروت کا قصہ وہ ایک بنایا ہوا قصہ ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے وہ بیان کروں گا ابھی، محض 2-3 منٹ کا قصہ ہے، اس سے آپ کوئی غلط فہمی مت لینا، وہ ایک بنایا ہوا قصہ ہے جس سے وہ گمراہ فرقہ استدلال کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو فرشتے گناہ کر سکتے ہیں۔ ہاروت ماروت کا قصہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب بنو آدم زمین کے اندر گناہ کرنے لگے نے تو فرشتے وہاں اللہ کے سامنے اترانے لگے اور کہا تھا اے اللہ ہم نے تجھے کہا تھا نا کہ ان کو پیدا مت کرنا، دیکھو کتنا فتنہ فساد کرنے، اگر تو ہماری بات مانتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ فتنہ فساد کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، مستی کرتے ہیں، تجھے ہمارے مشورے پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی طرف اللہ نے نظر کی اور کہا کہ ان کے اندر شہوت ہے نا، خواہش ہے، اس سے وہ گناہ کرتے ہیں۔ اے فرشتوں تمہارے اندر شہوت میں نے رکھی نہیں، اس سے تم گناہ نہیں کر سکتے۔ اگر میں وہ شہوت جو انسان کو میں نے دی ہے نا وہ میں تم کو دے دوں نا تم بھی وہی کرو گے۔ انہوں نے کہا ہم کبھی ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو بہت پاکیزہ مخلوق۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے میں سے 2 فرشتوں کو طے کر لو، دیکھ لیتے کون سچا، میں یا تم۔ تو انہوں نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو متعین کیا اور کہا یہ 2 فرشتے آپ ان کے اندر شہوت رکھ لو پھر بھی یہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہاروت اور ماروت کے اندر شہوت رکھی اور دنیا کے اندر ان کو حاکم بنا کر بھیجا۔ بیبیلون بابل کے اندر حاکم بن کر یہ اترے، شہوت ان کے اندر رکھ دی اللہ نے۔ ہوا یہ کہ پہلے تو اچھے طریقے سے حکومت کی، لیکن پھر ایک مرتبہ ان کی ملاقات زہرہ نام کی ایک عورت سے ہوئی، بہت حسین و جمیل۔ اب ان کے اندر اللہ نے شہوت رکھ دی تھی، عورت کو جب اس طرح وہ دیکھیں گے تو ان کے اندر شہوت بھڑکے گی، اشتعال پیدا ہوگا۔ تو عورت کو دیکھ کر انہوں نے اس عورت کو کہہ دیا کہ تو ہمارے ساتھ زنا کر، چل زنا کرتے۔ اس عورت نے کہا میں کبھی زنا نہیں کروں گی، ایک شرط پہ زنا کروں گی، تم اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ تو ہاروت اور ماروت فوراً کہنے لگے توبہ توبہ، شرک تو ہم کر ہی نہیں سکتے، شرک ہم کس طرح کریں، شرک تو کتنا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک، ہم نہیں کریں گے یہ جا۔ وہ چلی گئی۔ پھر بعد میں واپس ان کی ملاقات زہرہ نام کی عورت سے ہوئی، اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، خوبصورت تھی، تو واپس شہوت بھڑک اٹھی، دیکھ کر کہا کہ چل زنا کر دیں، ہاروت ماروت دونوں نے۔ تو اس عورت نے کہہ دیا کہ میں زنا کرنے والی نہیں ہوں، کہہ دیا تھا نا پہلے، دیکھو یہ بچہ میرے ہاتھ میں، چلو اس بچے کو قتل کر دو تو زنا کریں گے۔ انہوں نے کہا بچے کو قتل کرنا، معصوم جان کو قتل کرنا ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی اس قصے کے مطابق ہاروت اور ماروت بھی بچے کو قتل کرنے سے رک گئے تھے، اور یہودی لوگ اس کے اندر ہی ملوث۔ پھر وہ عورت چلی گئی، انہوں نے نہ کہہ دیا کہ ہم بچے کو قتل نہیں کریں گے، تو چلی گئی۔ پھر بعد میں جا کر واپس ملاقات ہوئی، اور اس مرتبہ کسی شراب کھانے میں ملاقات ہوئی۔ تو ہاروت اور ماروت نے اس عورت سے کہا کہ چل زنا کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا میں زنا نہیں کروں گی، یہ شراب پیو تو زنا کریں گے۔ انہوں نے شراب پی لی۔ شراب پینے کے نتیجے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے، فرشتے تھے وہ، شراب پینے کے نتیجے میں انہوں نے زنا بھی کر لیا، زنا کیا، اور پھر نشے میں تھے تو بچے کو بھی قتل کر دیا، شرک بھی کر لیا، بت کے سامنے سجدہ کر لیا، نشے کے عالم میں سب کر لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شراب جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب یہ سب ہوا تو اللہ کا عذاب آیا اور کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، میں نے کہا تھا نا یہ سب کام مت کرنا، لیکن تم نے کیے۔ اس طرح اللہ کی بات سچ ثابت ہوئی۔ پھر اللہ نے کیا ایسا کہ وہ جو عورت تھی نا اس قصے کے مطابق وہ اوپر گئی اور ستارہ بن گئی۔ یہ لوگ پھر اس کا پیچھا کرنے کے لیے اوپر جانے لگے لیکن پیچھا کر نہ سکے، اور اس طرح پھر اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ دنیا کا عذاب چاہیے آخرت کا عذاب چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے، دنیا کا عذاب ہی دے دو۔ تو پھر بابل کے کسی کنویں کے اندر آج تک ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ حشویہ کہتے ہیں کہ یہ جو قصہ ہے نا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ قصہ صحیح نہیں ہے، من گھڑت قصہ ہے، یہ موضوع قصہ ہے۔ ابن کثیر ہو، قرطبی ہو، علامہ آلوسی ہو، بڑے بڑے مفسر جتنے بھی ہیں سب نے کہا یہ من گھڑت قصہ ہے، یہودی لوگوں نے یہ قصہ بنایا ہے۔
گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کے لیے. ایسا کوئی قصہ ہے ہی نہیں. ہاروت اور ماروت کا قصہ جو پہلے پارے کے اندر ہے نا وہ کچھ الگ ہی ہے. وہ میں اس موقع پر آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا جب وہ پارہ شروع ہوگا. وہ قصہ الگ ہی ہے. قصہ جو تھا یہ بالکل جھوٹا ہے. تو جھوٹی بات لے کر یہ بات ثابت کرنا کہ فرشتے سے گناہ ہو سکتا ہے صحیح نہیں. یہاں پر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جو ان کو حکم اللہ دیتا ہے وہ کرتے ہی ہیں. پھر رکوع کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے تم آج معذرت مت کرو. آج تم معذرت مت کرو. کل جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو یہ پھر عذر کریں گے, معذرت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہم ایمان اس لیے نہ لا سکے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم تھا, یہ پرابلم تھا. اللہ کہے گا کہ تمہارے پاس رسول آ چکا, میں نے پوری زندگی تم کو دی تھی اس لیے تاکہ تم ایک کلمہ پڑھو, ایک کلمہ پڑھ نہ سکے تم. یقیناً جو برے کام تم کرتے تھے تم کو انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا. یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ تحریم کے پہلے رکوع کی تفسیر مکمل ہوئی. دوسرے رکوع کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا بنا دے اور ہمیں ہمارے گھر والوں کو جہنم سے بچانے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں نیک بنا, ہماری اولاد کو نیک بنا, ہمارے اہل و عیال کو نیک بنا, سب کی مغفرت فرما. اے اللہ قرآنی انوارات سے سب کے دلوں کو منور فرما دے. اے اللہ مجلس کے اندر جو لوگ موجود ہیں اے اللہ ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما. یہ لوگ آتے ہیں درس قرآن کے اندر شرکت کرتے ہیں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے, تیری کتاب کا کچھ علم حاصل کرنے کے لیے. اے اللہ ان کے مقصد کے اندر ان کو تو کامیابی عطا کرنا اور ان کی جو بھی تمنائیں ہوں دنیاوی اخروی ہر تمنا کو مولا تو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے. ان کی تمناؤں کو تو قبول فرما. اے اللہ دنیا آخرت دونوں جگہوں میں اے اللہ تو ہمیں عزت دے, ذلتی سے ہماری پوری حفاظت فرما, طاقت قوت سے نواز, بیماری کمزوری زور سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ خیر سے نواز, شر سے پوری حفاظت فرما, سکھ سے نواز, دکھ سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرا قرب ہمیں عطا فرما, تیرا بعد ہو اور تیرے سے دوری ہو اس سے تو اے اللہ پوری حفاظت فرما. اے اللہ غلط بات ہو اس غلط بات کو ختم کرنے کی اے اللہ توفیق اور ہمت تو ہم کو عطا فرما. اے اللہ غلط بات برداشت کرنے والا ہم کو مت بنا, ظلم برداشت کرنے والا ہمیں مت بنا. اے اللہ تو ہم کو ظالم بننے سے بھی بچا اور مظلوم بننے سے بھی بچا. اے اللہ اس تفسیر کے اندر جو بھی باتیں ہوئی ان کو تو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.